السلام علیکم مائی یوٹیوب ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناول سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح میری آپ تمام ویورز سے، خاص طور پر نیو آنے والے ویورز سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل اناشا وائس کو سبسکرائب کیجئے، میری ویڈیوز کو لائک شیئر کمنٹ میں ریویوز لازمی دیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو ہٹ کر دیجئے تاکہ آپ کو تمام اپڈیٹس وقت پر ملتی رہیں۔ شروع کرتے ہیں اپنا ناول جینے کی وجہ از قلم اناشا، ایپیسوڈ نمبر 31۔ کمرے میں قدم رکھتے ہی جیسے دل نے دھڑکنا بھلا دیا، راحم کی نگاہ اس پر پڑی جو ایک عام انسان کی طرح بستر پر نہیں لیٹی تھی، بلکہ ہسپتال کے مریضوں والے ڈھیلے ڈھالے کپڑوں میں پیٹ کے بل لیٹی، جیسے ہر درد کو اپنے اندر جذب کیے ہوئے ہو۔ سانسیں تھی مگر بے صدا، وجود تھا مگر بجھ چکا سا۔ چند لمحوں تک وہ وہیں کھڑا رہا، جیسے زمین نے جکڑ لیا ہو۔ دل کا ایک کونا چلا چلا کر کہہ رہا تھا کہ سب کچھ جلا دے، مٹا دے، ختم کر دے، لیکن دوسرے لمحے وہی دل اسے کھینچ کر دانین کے قریب لے آیا۔ اس کے پاس پہنچا تو چیئر کھینچی، دھیرے سے اس کے قریب بیٹھا، اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، وہی ہاتھ جو تھوڑا کانپ رہا تھا، شاید دوا کے اثر سے یا شاید کسی انجانے خوف سے۔ میں ہوں یہاں، اس نے سرگوشی کی، میں کہیں نہیں جا رہا، میں ہر لمحہ ہر پل تمہارے ساتھ ہوں، چاہے جو کچھ بھی ہو جائے، تمہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ دانین نیند میں تھی، دوا نے اس کے شعور کو باندھ رکھا تھا، مگر جیسے اس کے دل نے، اس کی روح نے کسی آشنا لمس کو پہچان لیا ہو۔ اس کے ہونٹوں کے گوشے ہلکے سے لرزے، آنکھوں کے گوشے نم ہوئے، آنسو جن کا شاید اسے خود بھی ہوش نہیں تھا چپ چاپ اس کے چہرے پر بہہ رہے تھے۔ اس کے ہونٹوں سے کوئی لفظ نہیں نکلے، مگر ہاتھ کی گرفت ذرا سی مضبوط ہوئی۔ مجھے معاف کر دو، راحم نے دھیرے سے کہا، میں نے بہت دیر لگا دی تمہیں بچانے میں، تمہیں سمجھنے میں، تمہاری قدر کرنے میں، لیکن اب جو بھی ہوا، جو بھی ہوگا، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہیں دوبارہ ٹوٹنے نہیں دوں گا۔ اب میں ہر پل تمہاری حفاظت کروں گا، چاہے اس کے لیے مجھے اپنی ہی جان کیوں نہ گنوانی پڑے، کیونکہ پچھلے چند لمحوں میں میں جان گیا ہوں کہ میں تمہارے بنا کچھ نہیں ہوں۔ اس کی نظریں دانین کے چہرے سے پھسلتی ہوئی نیچے گئیں۔ وہ اب بھی اسی حالت میں لیٹی تھی، پیٹ کے بل، جیسے جسم کا کوئی حصہ سہنے کے قابل نہ رہا ہو۔ دل میں ایک دھڑکن جیسے چیخ بن کر ابھری۔ اس نے آہستہ سے بلینکٹ کو پیچھے کیا اور پھر جو دکھائی دیا وہ ناقابل برداشت تھا، جو آنکھوں سے دیکھنے کے بعد سینے کو نوچنے لگا۔ کمر مکمل جھلس چکی تھی، جلد جیسے کسی نے روند دی ہو، زخم جیسے کسی عذاب کا نام ہو۔ کچھ لمحوں کے لیے سانس لینا بھول گیا، پھر آنکھیں بند کیں اور لمحہ بھر بعد انہیں کھولا تو ان میں کوئی نرم جذبہ باقی نہ تھا۔ جس نے یہ کیا ہے نا، میں اسے ختم کر دوں گا، لیکن موت دے کر نہیں، جینے کے قابل نہیں چھوڑوں گا، نہ زندوں میں گنے جائے گا نہ مردوں میں۔ اس کے لہجے میں کوئی قسم، کوئی اعلان چھپا نہیں تھا، یہ بس ایک فیصلہ تھا جو دل میں کہیں پہلے ہی لیا جا چکا تھا، اب زبان نے صرف دہرا دیا۔ اس نے دانین کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں جکڑا، نرمی سے، احتیاط سے۔ اس کی انگلیاں دانین کی انگلیوں میں الجھیں، جیسے یہ وعدہ کر رہی ہوں کہ اب کوئی دکھ، کوئی اذیت، کوئی زخم اس تک نہیں پہنچے گا۔ اب بس، اس نے بہت آہستہ سے کہا، جیسے خود سے مخاطب ہو، بس اب یہ سب ختم، تم میری ہو اور جو تمہارا دشمن ہے وہ میری دشمنی کے معنی سمجھے گا۔ دانین اب بھی کچھ کہے بغیر آنکھیں بند کیے لیٹی رہی، لیکن اس کی سانسیں ذرا سی نارمل ہوئیں، جیسے اس لمس میں اسے سکون ملا ہو، جیسے اس موجودگی نے اسے تحفظ دیا ہو۔ اور راحم وہیں بیٹھا رہا، اسے کوئی جلدی نہیں تھی، وقت رک جائے، لمحے تھم جائیں، دنیا ختم ہو جائے، اسے فرق نہیں پڑتا تھا۔ اس کے لیے اب صرف ایک چیز اہم تھی، دانین، اور وہ عہد جو اس نے خود سے اور اس کے وجود سے کر لیا تھا۔ پھر اس نے موبائل نکالا، خاموشی سے ایک نمبر ڈائل کیا، آواز آئی۔ اس نے صرف اتنا کہا، جس نے یہ سب کیا ہے، مجھے اس کا نام، اس کی جگہ، اس کا سب کچھ چاہیے، ہر چیز۔ راحم نے دو ٹوک بات کرنے کے بعد کال بند کر دی اور دوبارہ دانین کی طرف متوجہ ہوا۔ اب میں تمہیں ایسے جینے پر مجبور کروں گا دانین، جیسے کبھی کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ تم ہنسو گی، جیو گی، چلو گی، جیسے پہلے کبھی کرتی تھی۔ میں تمہارے لیے وہ سب کچھ دوبارہ لے آؤں گا جو تم سے چھن چکا ہے۔ میں تمہیں دوبارہ زندگی کی طرف لے آؤں گا۔ میں اپنی قربت سے تمہیں ان تکلیف دہ لمحوں سے نکال لاؤں گا۔ اس کے الفاظ میں وعدے نہیں تھے، یہ حقیقتیں تھیں، جذبات کی وہ شدت تھی جو صرف تب آتی ہے جب کوئی اپنا تکلیف میں ہو۔
جیسے ہی دروازہ کھلا، باہر کھڑا ہر چہرہ، ہر نظر جیسے اس سے ایک ہی سوال کر رہی تھی، کیا وہ ٹھیک ہو جائے گی؟ راحم نے قدم روکے۔ سامنے ارشمان تھا، اس کے برابر اذلان۔ حمزہ ایک طرف کھڑا سر جھکائے ہاتھ مسل رہا تھا۔ سدرا بیگم کی آنکھوں میں نمی تھی اور آغا جان کی پیشانی پر تفکر کی گہری لکیریں۔ راحم نے لب کھولنے کی کوشش کی، لیکن اس سے پہلے ہی فرحات تیزی سے آگے آیا۔ راحم، اس کی آواز میں تھکن بھی تھی اور کچھ ایسا جیسے وہ بہت کچھ کہنا چاہتا ہو۔ وہ بھی تھوڑی دیر پہلے ہی ہال میں موجود تمام مہمانوں کو فارغ کر کے یہاں ہسپتال آیا تھا، کیونکہ وہ اس اکیلے وقت میں اپنے دوست کو تنہا نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ راحم نے نظریں اٹھا کر دیکھا۔ ہاں؟ فرحات نے ایک گہری سانس لی۔ جس نے اٹیک کیا ہے وہ بھاگ گیا ہے۔ ہم نے اسے ڈھونڈنے کی پوری کوشش کی تھی، لیکن وہ وہاں سے نکل گیا۔ البتہ اس نے لمحہ بھر کو توقف کیا۔ امید ہے کہ جلد مل جائے گا۔ راحم نے سر ہلایا، جیسے یہ خبر سن کر بھی کچھ فرق نہ پڑا ہو۔ پکڑ لینا اسے، وہ آہستہ سے بولا، لیکن جلدی۔ ابھی وہ دونوں بات ہی کر رہے تھے کہ تیزی سے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ راحم نے گردن موڑی۔ ماہنور، جانان اور پریشے تینوں ایک ساتھ بھاگتی ہوئی اس کی جانب بڑھ رہی تھیں۔ ماہنور نے آتے ہی راحم کے گلے میں باہیں ڈال دیں اور اتنی شدت سے روئی جیسے اس کا دل پھٹ جائے گا۔ بھائی، دانین ٹھیک تو ہو جائے گی نا؟ وہ پلیز بھائی۔ راحم نے ایک ہاتھ سے اس کا سر تھپتھپایا۔ ٹھیک ہو جائے گی، بالکل ٹھیک، میں ہوں نا، کچھ نہیں ہونے دوں گا اسے۔ پریشے نے دور کھڑے ہو کر آنکھیں صاف کیں۔ جانین چپ چاپ تھی، شاید کچھ سمجھ ہی نہ پا رہی تھی کہ کیا بولے۔ تبھی فرحات کی نظر اٹھی اور اس نے پہلی بار مکمل طور پر پریشے کو دیکھا۔ اس کی وہی آنکھیں تھیں جو وہ پہلے بھی کئی بار دیکھ چکا تھا، وہی چہرہ، وہی آواز، لیکن کچھ بدلا تھا۔ اس بار وہ نڈر پریشے نہیں تھی، وہ ایک رو رہی، ڈری، سہمی اور آنسوؤں میں بھیگی ہوئی لڑکی تھی جو کسی کی تکلیف میں خود ٹوٹ رہی تھی۔ اس کی پلکیں نم تھیں، آنکھیں سرخ، اور ان میں ایک عجیب سی بے بسی جھلک رہی تھی۔ فرحات کی سانس رک گئی۔ اسے لگا جیسے یہ وہ لمحہ ہے جس نے اس کے دل کی زمین کھود کر رکھ دی ہے۔ کچھ پلوں کے لیے وقت تھم سا گیا۔ پریشے نے فرحات کو نہیں دیکھا تھا، لیکن فرحات کی نظریں اب ہٹ نہیں پا رہی تھیں۔ پہلی بار اسے لگا کہ وہ نظر جو اس نے کبھی سنجیدگی سے نہیں دیکھی، آج اس کے دل پر نقش بن گئی ہے۔ ایسی چوٹ جو اندر ہی اندر گہرائی میں جا چکی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے مجھے؟ اس نے دل میں خود سے سوال کیا اور جواب سے گھبرا کر نظریں پھیر لی۔ کسی کو کچھ کہے بغیر وہ مڑا اور لمبے لمبے قدموں سے کوریڈور سے باہر نکل گیا۔ کوئی آواز نہ دی اس نے، کوئی جواز نہ بنایا، اور پیچھے راحم اب بھی مانور کو سنبھال رہا تھا، جبکہ جانان نے آہستہ سے پریشے کا ہاتھ تھاما۔ وہ بہت تیزی سے چل رہا تھا، قدم لڑکھڑا رہے تھے، لیکن اس کا دھیان نہیں تھا۔ ہسپتال کی وہ سرد روش اس پر کسی قید خانے کی طرح تنگ ہو گئی تھی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے ایک گہرا سانس لیا، لیکن وہ سانس بھی اس کے سینے سے یوں ٹکرایا جیسے کوئی بے وزن چیز ہو جو صرف شور کرتی ہے۔ اس نے گاڑی کا دروازہ بند کیا اور اگلے ہی لمحے سٹارٹ بٹن دبایا۔ اس کا پیر ایک جھٹکے سے ایکسیلریٹر پر گیا۔ گاڑی کے ٹائروں کی چیخ سنائی دی، لیکن وہ خاموش رہا۔ اس کی خاموشی میں جو طوفان تھا وہ خود اسے بھی ڈرا رہا تھا۔ اس وقت وہ کہاں جا رہا تھا اسے نہیں معلوم تھا۔ کیا وہ پریشان تھا؟ نہیں۔ کیا وہ الجھا ہوا تھا؟ نہیں۔ وہ صرف ہار رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے کوئی اس کے اندر چھپا شخص اس کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا ہو۔ اس کے اصول، اس کی حدیں، اس کا وہ مقام جہاں سے وہ کبھی نیچے نہیں اترا تھا، سب مٹ رہا تھا، اور وہ بے بسی سے دیکھ رہا تھا۔ گاڑی یوں چل رہی تھی جیسے وہ ہر حد، ہر قانون کو رون دینا چاہتا ہو، جیسے وہ اپنے اندر کے شور سے بھاگ رہا ہو، جیسے وہ خود سے بھاگ رہا ہو۔ اسے ہوش تب آیا جب گاڑی ایک سنسان جگہ پر جا رکی۔ اس نے اچانک بریک لگائی۔ ٹائرز کی ایک اور چیخ اور پھر خاموشی۔ خاموشی جو اس کے اندر کے شور کے مقابلے میں کچھ بھی نہ تھی۔ اس نے دونوں ہاتھ اسٹیئرنگ پر رکھے اور سر نیچے جھکا دیا۔ سانس اب بھی ٹوٹ کر آ رہی تھی۔ اس کے ماتھے پر پسینہ تھا، لیکن گرمی سے نہیں، خوف سے، الجھن سے، بغاوت سے۔ کیا ہو گیا ہے مجھے؟ اس نے سوال کیا، مگر جواب دینے والا کوئی نہ تھا، نہ اندر نہ باہر۔ پریشے؟ نام لبوں پر نہیں آیا، مگر ذہن میں کسی جلتی لکیر کی طرح ابھرا۔ ایک جھٹکا سا لگا اسے۔ پہلی بار ملی تھی وہ تو اسے لگا تھا یہ لڑکی اس کی زندگی کا سب سے بے معنی لمحہ ہے۔ دوسری بار ملی تو وہ اسے بچ کر نکلا تھا۔ تیسری بار ملی اور تب سے وہ اس کے خیالوں سے بھی بچ نہیں پایا۔
کیوں؟ کیا کمی تھی اس کی زندگی میں؟ سب کچھ تو تھا، پھر کیوں وہ ایک ایسی لڑکی کے خیال میں الجھ گیا جسے وہ خود تک سوچنے کے قابل نہیں سمجھتا تھا؟ اور اب اس کا دل اسے وہیں دھکیل رہا تھا جہاں وہ جانا نہیں چاہتا تھا۔ فرحات نے آنکھیں بند کیں، اس کی پلکوں پر نمی آئی، مگر وہ آنسو نہیں تھے، وہ اذیت تھی۔ میں ایسا نہیں کر سکتا۔ یہ صرف جملہ نہیں تھا، یہ فیصلہ تھا۔ وہ کسی کی بہن تھی، اس کے دوست کی، اور وہ اپنے رشتوں کی بے حرمتی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ جذبہ جو اس کے دل میں سانپ کی طرح سرسرانے لگا تھا، وہ اسے زہر لگ رہا تھا۔ وہ اس جذبے کو ختم کرنا چاہتا تھا، اسے دفن کر دینا چاہتا تھا۔ لیکن دل کے ساتھ کون جیتا ہے؟ اس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا، جیسے دھڑکن کو تھامنے کی کوشش کی ہو، مگر وہ دھڑکن نہیں، وہ چیخ رہی تھی، وہ مجھے اچھی لگتی ہے۔ وہ چونک کر پیچھے ہوا۔ یہ اس کا دل تھا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ جو زندگی کے اصولوں سے بندھ کر چلتا تھا، وہ کیسے ایک ایسی لڑکی کے بارے میں یوں سوچ سکتا ہے جس کا نام لیتے بھی وہ کبھی جھجکتا تھا؟ اس نے خود کو گاڑی کی سیٹ سے ٹکا لیا، آنکھیں بند کر لیں اور دل کو زور سے حکم دیا، بس کر فرحات، اب ایک لفظ نہیں۔ وہ تیرے دوستوں کی عزت ہے۔ راحم اور اذلان کیا سوچیں گے کہ ان کا دوست ان کے گھر ہی گھات لگائے بیٹھا ہے؟ نہیں، میں ایسا نہیں ہونے دوں گا، میں اپنے بچپن کی دوستی نہیں خراب کروں گا۔ لیکن دل نے سنا ہی کب تھا؟ اسے تو صرف دھڑکنا آتا تھا، بے رحم ہو کر، بغیر کسی اصول کے، بغیر کسی لحاظ کے۔ آپ نے کہا تھا پاپا، آپ نے کہا تھا پاپا، آپ نے خود کہا تھا کہ وہ لڑکی راحم کے قابل نہیں رہے گی۔ اس کی آواز میں غصہ تھا، جنون تھا، زہر گھلا ہوا تھا۔ آپ نے کہا تھا وہ لڑکی اپنا چہرہ آئینے میں دیکھنے کے قابل نہیں رہے گی۔ راحم خود اس سے نفرت کرے گا، خود چھوڑ دے گا اسے، مگر کیا ہوا؟ اس گوار بندے سے تو سیدھا وار بھی نہیں ہو پایا۔ پورا تیزاب اس کی کمر پر گرا ہے۔ چہرہ تو ویسے کا ویسا ہے، صاف، خوبصورت، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ لائبہ کی سانسیں پھول رہی تھیں، وہ بار بار اپنے ناخن اپنی ہتھیلی میں گاڑ رہی تھی۔ آپ نے کہا تھا وہ لڑکی ختم ہو جائے گی، لیکن وہ زندہ ہے پاپا، وہ زندہ ہے۔ اور راحم، وہ اس کے ساتھ ہے، ہسپتال میں گھنٹوں بیٹھا رہا، اس کا ہاتھ پکڑ کے، جیسے وہ اس کی بیوی ہو، جیسے وہ اس کی سب کچھ ہو۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھایا، پھر خود ہی پیچھے ہٹ گئی۔ چہرے پر وحشت ابھری ہوئی تھی۔ پاپا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کروں، میرا دم گھٹ رہا ہے۔ وہ لڑکی، وہ میری زندگی برباد کر رہی ہے۔ راحم میرا ہے، میرا۔ اس کی آواز آخری لفظ پر چیخ میں بدل گئی، آنکھوں میں جنون بھرا تھا۔ وہ زمین پر بیٹھتے بیٹھتے رکی، پھر جھٹکے سے سیدھی ہوئی۔ آپ نے کہا تھا سب ٹھیک ہو جائے گا، آپ نے کہا تھا وہ میرے راستے سے ہٹ جائے گی، لیکن نہیں ہٹی وہ، اسے کچھ بھی نہیں ہوا۔ اور اگر یہ سب ایسے ہی چلتا رہا نا، تو میں کچھ ایسا کر بیٹھوں گی جس کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ وہ انگلی اٹھا کر باپ کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ میں راحم کو کسی صورت کھونے نہیں دوں گی، چاہے اس لڑکی کو ختم کرنا پڑے یا خود کو۔ پھر وہ پلٹی، غصے سے قدم پٹکتی سیڑھیوں کی طرف بڑھی، جاتے ہوئے صرف ایک جملہ چھوڑا، یہ آخری موقع ہے پاپا، آخری، ورنہ جو میں کروں گی نا وہ آپ کے خوابوں سے بھی پرے ہوگا۔ وہ غائب ہو گئی، اور صدیقی صاحب وہ بس خالی آنکھوں سے دروازے کو تکتے رہ گئے۔ ہاتھ سر پہ تھا اور ماتھے پر پسینہ۔ لائبہ کا جنون اب پاگل پن کی حد چھو رہا تھا، اور انہیں معلوم تھا اگر وہ کچھ نہ کر سکے تو ان کی بیٹی وہ سب کچھ جلا دے گی جسے وہ اب تک بچاتے آئے تھے۔ دانین کے کمرے سے نکلنے کے بعد آغا جان نے سب کی طرف دیکھا اور ان سے کہا، بیٹھ جاؤ سب، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، جبکہ راحم اب بھی اندر دانین کے ساتھ ہی موجود تھا۔ آغا جان نے وہی لہجہ اختیار کیا تھا جس میں نرمی بھی تھی اور فیصلہ بھی۔ ارشمان اور اذلان دونوں چونک کر ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ وہ دونوں پہلے ہی خاموش کھڑے تھے، بس ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر سوچ رہے تھے کہ اب کیا کریں۔ راحم کمرے کے اندر تھا اور وہ دونوں اس کے ساتھ ہی رہنا چاہتے تھے۔ آج کا دن، آج تم دونوں کے لیے خاص تھا۔ آغا جان نے ایک لمحے کو رک کر اذلان کی طرف دیکھا، پھر ارشمان کی طرف۔ تم دونوں کا ولیمہ ہے۔ اذلان کی پیشانی پر شکنیں ابھریں اور ارشمان نے لب بھینچ لیے۔ آغا جان، اذلان آہستہ سے بولا، یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں، آغا جان نے سر ہلایا، لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ راحم کو اب ہماری دعاؤں کی ضرورت ہے اور اللہ پر بھروسے کی۔ ہم سب یہاں ہیں اس کے لیے، لیکن تم دونوں، تمہیں اب اپنے گھروں میں ہونا چاہیے، اپنی بیویوں کے ساتھ۔ لیکن راحم اکیلا ہوگا اور ہم یہاں اس کو کسی بھی قیمت پر اکیلا نہیں چھوڑ کر جائیں گے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ ارشمان نے اپنے بھاری لہجے میں کہا،
نہیں ہوگا، سہیل صاحب نے پہلی بار کچھ کہا۔ ہم یہاں ہیں، ہم تینوں یہاں رہیں گے۔ ارشمان بیٹا، اذلان، سکندر صاحب نے ان کی طرف قدم بڑھایا۔ بیویاں تمہاری ذمہ داری ہیں اور تم دونوں جانتے ہو وہ لڑکیاں کیسی ہیں، اکیلی نہیں رہ سکتی، خصوصاً آج جب سب کچھ ان کے لیے بھی بدل گیا ہے۔ یہی وقت ہوتا ہے جب لڑکی کو اپنے ہم سفر کا ساتھ چاہیے ہوتا ہے۔ میں جانتا ہوں اس وقت مشکل ہے راحم کو یہ اکیلے چھوڑ جانا، لیکن تم دونوں یہ بات سمجھنے کی کوشش کرو کہ یہ ماہنور اور جانان کا بھی بہت اہم دن ہے، اور ویسے بھی اب اللہ کے کرم سے دانین ٹھیک ہے، تو تم لوگ ایسا کرو تھوڑی دیر کے لیے گھر چلے جاؤ اور شام میں واپس آ جانا۔ اذلان نے گہری سانس لی۔ آغا جان نے نرمی سے کہا، ولیمہ کچھ دن بعد کر لیں گے، کسی کو کچھ سمجھانا مشکل نہیں ہے، فی الحال ہم بس یہ چاہتے ہیں کہ گھر میں زندگی کا پہیہ رکنے نہ پائے۔ اذلان نے ایک نظر دروازے کی طرف دیکھا، پھر آہستہ سے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے آغا جان۔ ارشمان نے کوئی جواب نہیں دیا، بس گردن جھکا کر قدم پیچھے کیا۔ جا کے آرام سے گھر پہنچو اور اپنی بیویوں کو سنبھالو، ان دنوں میں ان کا تم پر حق ہے۔ سکندر صاحب کی آواز بھاری تھی مگر محبت سے بھری ہوئی۔ ارشمان نے آہستہ سے کہا، اگر کچھ بھی ہو ہمیں فوراً خبر دیجیے گا، ہر لمحے کی۔ سہیل صاحب نے یقین دلایا، جاؤ اور فکر مت کرو، راحم ٹھیک ہو جائے گا۔ اذلان نے آقا جان کے ہاتھ چومے، دعائیں دیجیے اور اس کا خاص خیال رکھیے گا، ہم سب اس کے ساتھ ہیں، آقا جان نے مسکرا کر کہا۔ ارشمان اور اذلان باری باری سب سے گلے ملے، پھر آہستہ آہستہ قدم اٹھا کر کوریڈور سے نکل گئے۔ ان کے جانے کے بعد ایک طویل خاموشی چھا گئی۔ سہیل صاحب، ارسلان صاحب اور سکندر صاحب نے بس ایک دوسرے کو دیکھا اور کچھ کہے بغیر وہیں بیٹھ گئے، جبکہ باقی سب کو آغا جان زبردستی اپنے ساتھ گھر لے گئے تھے کہ ہسپتال میں اتنا رش لگانا ٹھیک نہیں ہے۔ اب ہسپتال کی اس راہداری میں صرف وہ تین وجود تھے اور ان کے دل کی ہر دھڑکن راحم اور دانین کے لیے دعا بن چکی تھی۔ صدیقی صاحب لاؤنج کے صوفے پر نیم دراز بیٹھے تھے، ان کے چہرے پر ایک عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی، وہ جیسے کسی دور کی سوچ میں گم تھے، اور اس سکون میں خوفناک ارادہ چھپا ہوا تھا۔ اچانک انہوں نے اپنی جیب سے فون نکالا، اس کی اسکرین پر نظر ڈالی اور فون کو کان کے قریب کر لیا۔ ان کی آنکھیں یکدم تیز ہوئیں اور وہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئے۔ مجھے آج شام تک اس لڑکی کی موت کی خبر چاہیے۔ ان کی آواز میں سرد مہری تھی، جیسے وہ کسی کو حکم دے رہے ہوں، کچھ بھی کرو لیکن وہ لڑکی آج کی رات نہ دکھے۔ وہ اس شخص کو بلا کسی ہچکچاہٹ کے ہدایت دے رہے تھے، جیسے یہ بات کوئی نئی نہ ہو۔ ان کا لہجہ بے رحم اور عزم سے بھرا ہوا تھا۔ پھر انہوں نے ایک گہری سانس لی اور اپنی بات جاری رکھی، تم جو چاہو اس کے ساتھ کرو، لیکن مجھے اس کی موت کی خبر آج کی رات ہی چاہیے۔ فون پر دوسری طرف خاموشی چھا گئی، مگر صدیقی صاحب کی نظر ان کی آنکھوں کی بند آنکھوں میں بھی ایک ٹھوس یقین کا اظہار کر رہی تھی۔ وہ لفظوں کو پورے اعتماد کے ساتھ ادا کر رہے تھے۔ سمجھ گئے؟ آخر میں انہوں نے کہا اور فون بند کر دیا۔ فون کو دھیرے سے میز پر رکھ کر وہ پیچھے کی طرف ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر گئے، جیسے کہ کچھ لمحے کے لیے اپنی سوچوں میں ڈوبنا چاہتے ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کی سوچیں بھٹک بھٹک کر لائبہ کی طرف جا رہی تھیں۔ فرحاد کا جسم ابھی تک تھکا ہوا تھا، لیکن اس نے خود کو دوبارہ سنبھالنے کی کوشش کی اور پھر یہ سوچا کہ اس وقت اس کا جگری دوست ایک مشکل وقت سے گزر رہا ہے تو اسے اس کے پاس ہونا چاہیے، اسی لیے وہ کیسے بھی خود کو مضبوط کرے گا۔ اس کی نظر میں اس لمحے میں راحم کا ساتھ ہونا ہی سب سے ضروری تھا، اور یہ اس کے دل میں ایک طاقتور جذبہ بن کر اتر گیا۔ وہ ہاسپٹل میں آ چکا تھا اور سکندر صاحب، ارسلان صاحب اور سہیل صاحب کے ساتھ بیٹھا تھا، جن کے چہرے پر بے شمار فکر کی جھلکیاں نظر آ رہی تھیں۔ ان کے درمیان خاموشی تھی، ایک ایسی خاموشی جو الفاظ سے زیادہ گہری تھی۔ فرحاد اس وقت چاہتا تھا کہ کسی بھی صورت میں اپنی حوصلہ افزائی اپنے دوست تک پہنچا سکے، لیکن اندر کی تڑپ اسے کہیں نہ کہیں کمزور کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی دھیرے سے دروازہ کھلا اور راحم دانین کے کمرے سے باہر آیا۔ اس کی نظریں بے حد پریشان تھیں، لیکن وہ فوراً ہی فرحاد کی طرف بڑھا۔ فرحاد نے اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے تسلی کی جھلک دیکھی، لیکن اس کی آنکھوں میں کچھ اور بھی تھا، کچھ جو شاید الفاظ سے بیان نہ ہو سکے۔ دانین کا حال احوال دریافت کرنے کے بعد فرحاد نے کہا، مجھے پتہ نہیں کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے بھابھی پر جو اٹیک ہوا ہے اس میں کہیں نہ کہیں لائبہ کا ہاتھ ہے۔ فرحاد نے یہ الفاظ آہستہ سے ادا کیے اور ان کے اندر ایک سنگینی تھی جو راحم کے سینے تک پہنچ گئی۔ یہ جملہ سن کر راحم کی آنکھوں میں گہری سوچ کا آغاز ہو گیا۔ اس کے دماغ میں خیالات کی ایک تیز لہر دوڑ گئی، جیسے وہ بھی کسی گہرے راز کو محسوس کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ یہ لمحہ تھا جب راحم کو کچھ چھپی ہوئی حقیقت کا گمان ہوا اور وہ بے حد محتاط ہو گیا تھا۔
تم نے جو کہا وہ ٹھیک ہو سکتا ہے، لیکن تمہیں بھی سوچنا ہوگا کہ لائبہ کس طرح کا کھیل کھیلنے کی کوشش کر رہی ہے، فرحاد نے راحم کو دیکھتے ہوئے کہا۔ راحم نے سر ہلایا اور ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کر لیں، گویا اس کی نظریں وہ سب کچھ دیکھ رہی ہوں جو اس نے ابھی تک نہیں دیکھا تھا۔ لیکن پھر اس نے ایک گہری سانس لی اور پھر نرم لہجے میں کہا، یہ سب مجھے اتنا زیادہ پیچیدہ لگ رہا ہے فرحاد، اور میں یہ نہیں برداشت کر سکتا کہ میری بیوی کو کسی کی چالوں کا نشانہ بننا پڑے۔ فرحاد نے سر ہلایا۔ میں تمہارے ساتھ ہوں راحم، اور جب تک ہم ایک ساتھ ہیں یہ چیلنج ہمیں کبھی نہیں ہرا سکے گا۔ پریشان کن خاموشی کے بعد راحم نے آہستہ سے کہا، ہم اس معاملے کو حل کرنا ہوگا فرحاد، میں اب مزید اس چیز کی اجازت کسی کو نہیں دوں گا کہ کوئی میری بیوی کو نقصان پہنچائے، خواہ وہ کوئی لڑکی ہی کیوں نہ ہو۔ فرحاد نے اسے دیکھتے ہوئے سر ہلایا۔ ماہنور شاہ ہاؤس کی طرف بڑھتی جا رہی تھی۔ دل کی حالت گہری تھی، جیسے ایک بوجھ سا اس کے سینے میں دبا ہوا ہو۔ وہ جتنی دیر راستے میں تھی دانین کے بارے میں ہی سوچتی رہی تھی۔ اس کا دل پھٹ کر رہ گیا تھا جب اس نے دانین کی حالت دیکھی تھی۔ اس کے اندر ایک عجیب سا درد تھا جو اسے ہر لمحہ گہرائیوں میں ڈبو رہا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اس تکلیف کا سامنا کس طرح کرے گی، مگر دل میں ایک ہی خیال تھا، میں نہیں چاہتی کہ دانین کو ایسا دیکھوں۔ شاہ ہاؤس پہنچنے کے بعد وہ دروازے سے اندر داخل ہوئی۔ اس کے قدم خود بخود کمرے کی طرف بڑھنے لگے۔ دل کی ایک عجیب سی خواہش تھی کہ وہ فوراً اپنے کمرے میں پہنچے، جہاں وہ خود کو اکیلا پا سکے اور تمام جذبات کو اپنے اندر سمیٹ سکے۔ مگر وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھنے ہی لگی تھی کہ ایک نرم آواز نے اسے روک لیا۔ نور بیٹا، ابھی تم اپنے کمرے میں نہیں جاؤ گی؟ آمنہ بیگم کی آواز میں غیر معمولی گرفت تھی، جیسے یہ کوئی حکم ہو۔ ماہنور نے رک کر ان کی طرف دیکھا۔ چہرے پر کوئی جذبات نہیں تھے، بس اندر ایک تھوڑی سی بے چینی تھی اور حیرانگی بھی تھی کہ اس کی ماں کیوں اس کے کمرے میں اسے جانے سے روک رہی ہے۔ تمہارا کمرہ اب یہ نہیں ہے، بلکہ اذلان کا کمرہ ہی تمہارا کمرہ ہوگا۔ آمنہ بیگم نے بات مکمل کی۔ ماہنور نے گہری سانس لی اور فوراً بغیر کسی بحث کے ان کے حکم کو تسلیم کیا۔ وہ سر جھکائے اذلان کے کمرے کی طرف بڑھ گئی، جیسے کسی نئے آغاز کا سامنا کرنے جا رہی ہو۔ اس کے قدموں کی آواز دھیمی تھی، جیسے وہ اپنی تقدیر سے مقابلہ کر رہی ہو، لیکن اس کا دل اب بھی وہی دکھ تھا کہ دانین ان سب چیزوں کو کیسے ہینڈل کرے گی۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ اندر داخل ہو گئی۔ اس کے قدموں کی گونج اور دل کی گہرائیوں میں ایک نئی حقیقت کا آغاز تھا۔ سکندر ہاؤس کا دروازہ کھلا اور اندر کا سکونت پذیر ماحول ایک مرتبہ پھر جانان اور ارشمان کے درمیان کشیدگی کو مزید بڑھانے کے لیے تیار ہو گیا۔ حورین اور دادی دونوں نے اپنے اپنے کمروں کا رخ کر لیا، جبکہ جانان اور ارشمان ایک دوسرے کے قریب تھے۔ ارشمان نے جانان کا ہاتھ تھام کر اپنے کمرے کا رخ کیا۔ تم تھوڑی دیر ریسٹ کر لو، ارشمان نے نرمی سے کہا۔ اس کی آواز میں ایک خاص نوعیت کا تحمل تھا جو جانان کو احساس دلانے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ بس اسے آرام دینے آیا ہے۔ میں اتنی دیر میں فریش ہو کر آتا ہوں، اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتا دینا۔ جانان کی آنکھوں میں کہیں کسی سوال کی جھلک تھی، مگر اس نے کچھ نہ کہا، بس آہستہ سے سر ہلا دیا اور ایک لمحے کے لیے ارشمان کی طرف دیکھا، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتی ہو، لیکن اس کا دل کچھ اور کہنے کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ پھر اس نے سر جھکایا اور قدم بڑھائے، بیڈ کی طرف چلتے ہوئے، جیسے اپنی تھکان کو بے خیالی سے زمین پر گرا دینا چاہتی ہو۔ ارشمان کی نظریں جانان کے پیچھے چلتی رہیں۔ ٹھیک ہے، ارشمان نے دھیرے سے کہا، اپنی زبان کو دل کی دھڑکنوں کے ساتھ ہم آہنگ کرتے ہوئے۔ وہ پھر جانان کو دیکھتے ہوئے ریسٹ روم کی طرف بڑھا۔ جب ارشمان ریسٹ روم کی طرف مڑ گیا، جانان نے ایک لمبی سانس لی۔ وہ خود کو بیڈ پر لٹاتے ہوئے تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئی۔ راحم کو نہیں معلوم تھا کہ وہ کب سے بینچ پر بیٹھا تھا۔ وقت جیسے تھم سا گیا تھا، گھڑی کی سوئیاں بھی ان کے اضطراب کو محسوس کر کے شاید رک گئی تھیں۔ فرحاد دائیں جانب بیٹھا تھا، اس کے برابر میں ارسلان صاحب تھے۔ ان کے چہرے پر خاموشی تھی، لیکن پیشانی کی لکیریں بول رہی تھیں۔ سکندر صاحب اور سہیل صاحب بھی وہیں موجود تھے۔ سب کے چہروں پر ایک جیسی تھکن، ایک جیسا انتظار اور ایک جیسا سوال تھا۔ خاموشی لمبی ہو گئی تھی، صرف قدموں کی آہٹیں تھیں جو کبھی کبھار کسی نرس یا ڈاکٹر کے گزرنے سے کوریڈور میں ہلکی سی گونج پیدا کر دیتی تھیں۔ اسی دوران ایک شخص سفید کوٹ پہنے، فائل ہاتھ میں لیے، منہ پر ماسک لگائے ان کے سامنے سے گزرا۔ قدموں میں ٹھہراؤ تھا، رفتار میں نہ جلدی تھی نہ سستی۔ وہ سیدھا دانین کے کمرے کی طرف جا رہا تھا، جہاں سے کچھ دیر پہلے ہی ایک ڈاکٹر اسے چیک کر کے گیا تھا۔
کسی نے کچھ محسوس نہیں کیا، مگر راحم کی نظر بے اختیار اس شخص پر جا ٹکی۔ ماتھے پر ہلکی سی شکن پڑی، جیسے کچھ ٹھیک نہ لگا ہو۔ اس نے ہاتھ کی انگلیوں سے انگلیوں کو کسا، ایک لمحے کو آنکھیں میچی۔ ذہن نے یاد دلایا کہ تھوڑی ہی دیر پہلے ایک ڈاکٹر آ کر دانین کو چیک کر کے جا چکا ہے، مکمل تسلی دے کر، دوائیوں کی فہرست دے کر۔ پھر یہ دوسرا کون ہے؟ کپڑے وہی، انداز وہی، لیکن چہرہ نیا تھا۔ راحم نے گردن موڑی۔ ڈاکٹر کمرے میں داخل ہو چکا تھا۔ دروازہ تھوڑا سا کھلا رہ گیا تھا، مگر اندر کا منظر نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے خود کو سمجھانے کی کوشش کی کہ شاید نیا ڈاکٹر کوئی اور چیز چیک کرنے آیا ہو، شاید کسی رپورٹ کے لیے ہو، شاید کوئی اسپیشلسٹ ہو، پر دل نہیں مانا۔ سانس کی رفتار دھیمی ہوئی۔ فرحات کچھ کہہ رہا تھا، شاید کسی پرانے کیس کے بارے میں۔ ارسلان صاحب نے اس بات میں سر ہلایا۔ سکندر صاحب کی نظریں اب بھی فرش پر جمی تھیں۔ راحم نے بھی خود کو سنبھالا، کوشش کی کہ دھیان پھر سے باتوں کی طرف لے جائے۔ چہرے پر وہی ہلکی سی سنجیدگی، اندر دل میں تھوڑی سی ہلچل۔ چند لمحے گزر گئے۔ راحم نے ایک آخری بار اس کمرے کی طرف دیکھا۔ دروازہ مکمل بند ہو چکا تھا۔ اس نے پلکیں جھپکیں اور نظریں پھیر لیں، جیسے خود کو بھی یقین دلا رہا ہو کہ وہ حد سے زیادہ سوچ رہا ہے۔ یہاں ہوتی ہے ہماری آج کی ایپیسوڈ کا اختتام۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ مزید اس ناول کو پڑھنے کے لیے اور اسی طرح کے مزید اچھے اچھے ناولز پڑھنے کے لیے پلیز میرے چینل اناشا وائس کو سبسکرائب کیجیے۔ میں آپ لوگوں سے بار بار یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ میرے ویورز زیادہ تر وہ ہیں جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا، تو میری آپ تمام ویورز سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز 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 میرے چینل اناشا وائس کو سبسکرائب کیجیے، میری ویڈیوز کو لائک شیئر کمنٹ میں ریویوز لازمی دیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو ہٹ کر دیجیے تاکہ آپ کو تمام اپڈیٹس وقت پر ملیں۔ کل ملتے ہیں انشاءاللہ اسی ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ خود بھی خوش رہیں اور اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں کو بھی خوش رکھیں۔